بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي بكم لا تبيا فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا الكافرين هم الظالمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نوم الصلاة يمنع الرزق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا دوسرا حصہ ہے. پہلا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، اور دوسرا حصہ مغفرت کا، اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اور تمام انسانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بھائی، رمضان کا مہینہ ہے، اس مالک کائنات سے مانگنا ہے، اس خالق کے سامنے جھولی پھیلانا ہے، اس خالق کو راضی کرنا ہے، اس رب العالمین کو منوانا ہے. ہمارے سامنے پہلا حصہ اللہ کی رحمت کا نکل چکا ہے، اور دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا آزادی کا ہے. اس لیے ہمارے باپ دادا جتنے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم سبھی ایمان والے ایمان کا معنی یقین کا ہے، ایمان کا معنی ماننے کا ہے، ایمان کا معنی بندگی کا ہے، ایمان کا معنی جھکنے کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو اس مالک کائنات کو ایک رب مان لو،
اس اللہ کی ذات کو ایک رب مانو، اور اس کے فرشتوں کو، اس کے ملائکہ کو، اس کے پاک فرشتے جانو، اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چیزیں موجود ہو تو کیا ایماندار ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایماندار ہے، ایمان والا ہے۔ اللہ نے ارکان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے ارکان 4 ہیں، بنیادیں 5 ہیں، دین کی بنیادیں 5 ہیں، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے۔ یہ تیسری بنیاد ہے ایمان کے ارکان، دین کی بنیادیں 5 ہیں، ان 5 میں یہ تیسرے درجے پر ہے روزہ۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ گزشتہ 2 جمعہ میں اسی کا تذکرہ چلا تھا کہ اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر تمہارے باپ دادوں پر فرض کیے گئے تھے۔ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اس خالق کائنات کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اس امت کا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ کی ذات کا مہینہ ہے۔ جو اعمال انسان رمضان کے مہینے میں کمائے گا، جتنی اعمال نیکیاں کمائے گا، اللہ فرماتے کہ میں اپنی مرضی سے اس کو معاف کروں گا، میری مرضی سے میں اس کو عطا کروں گا۔ ایک نیکی، رمضان کی ایک نیکی 70 نیکیوں پر بھاری پڑے گی، 70 نیکیوں پر بھاری پڑے گی۔ ایک اعمال انسان رمضان میں کما لیا، 70 اعمال پر یہ بھاری پڑے گا۔ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ ایک روزہ اگر ضائع کر دے تو ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھے تو اس کے درجات کو پا نہیں سکتا، اس کے درجات کو پہنچ نہیں سکتا۔ یہ رمضان کی برکتیں، یہ رمضان کی سعادتیں، اس کی رحمتیں، اس کی کرامتیں، اس مالک کائنات کی برکتیں جو رمضان میں نازل ہوتی ہیں، جو روزداروں میں بیٹھ کر کے دعا میں لگے ہوئے رہتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، نمازوں کی کثرت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، یہ برکتیں، یہ سعادتیں وہ غیر رمضان میں کہاں ملے گی؟ کہاں سے آئے گی غیر رمضان میں؟ اس لیے فرمایا کہ ایک رمضان کا روزہ انسان ضائع کر دے، چھوڑ دے تو غیر رمضان میں ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھے اس کے مقابلے کو وہ نہیں پہنچ سکتا، اس کے مقابلے کو نہیں آئے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو ہم پر یہ فرض نہیں ہے، اللہ کی ذات فرمائی آگی آیتوں میں، ہم تم سے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے ہیں۔ ہم تمہارے اوپر وبا اور مشکل ڈالنا نہیں چاہتے، ہم تو تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، جیسا تم بہتر سمجھو۔
اگر صحت یاب ہو، تندرست ہو، طاقت دار ہو، تمہارے لیے روزے فرض ہے، تم روزہ رکھ سکتے ہو۔ اگر طاقت نہیں ہے، کمزور ہو، مجبور ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، قوت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی پوری تم غیر رمضان میں کر لو، تم پر واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، فرمایا قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر آیاتوں میں موجود ہے، اے لوگو، اے ایمان والو، کھا جاؤ ادھر بیٹھ، ہاں بیٹا ادھر چلو چلو، آواز نہیں کرنا، نماز ہی ہے تب۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ایمان والو، ایمان والو، ہم نے جو تم کو دیا ہے، ہم نے تم کو جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ہاں، ہم نے تمہیں جو دے رکھا ہے، ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے، ہم نے جو تمہارے پلے کیا ہے، اس میں سے کچھ اللہ کی راہ، میری راہ میں دو، بہت بڑا اجر ہے۔ جیسا کہ ایک نیکی، بزرگ او ادھر 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 منہ کرو، جو بھی مال ہم نے عطا کیا ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم نے تمہیں بخشا ہے، جو بھی تمہارے پلے دیا ہے، اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ تم اس میں سے مجھ مالک کائنات کی راہ میں دو۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، ایک انسان کی نیکی تو 70 نیکیوں پر بھاری پڑتی ہے، 70 نیکیوں پر بھاری پڑتی ہے۔ اس لیے ایک آنا، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دینا، یہ غیر رمضان میں 70 روپیے کے برابر بھاری پڑتا ہے۔ اعمال ہیں، اعمال اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ لوٹنے کا ہے، رمضان کا مہینہ کمانے کا ہے، رمضان کا مہینہ اپنے نیکیوں کو جمانے کا ہے، رمضان کا مہینہ اپنی نیکیوں کی جھولیوں کو بھرنے کا ہے، رمضان کا مہینہ اس مالک کائنات کی ذات کو خوش کرنے کا ہے، مال سے خوش کرنا ہے، نیکیوں سے خوش کرنا ہے، اپنے صدقہ صدقات سے خوش کرنا ہے، اپنے مال سے خوش کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک نیکی 70 نیکی پر بھاری پڑتی ہے، اور ایک آنا 1 روپیہ 70 روپیے پر بھاری پڑتا ہے۔ تو فرمایا جو بھی اعمال ہیں اس مالک کائنات کو راضی کرنے کے ہو، اس اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے ہو، اس اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کو ہو۔ ادھر آ جاؤ، ادھر آؤ، یہ بہت قیمتی ہے۔ ہاں سمیر، کیا آپ ابیا کو بولیں گے پانی دیکھتے ہیں آپ، تو اب یہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے، کچھ یاد نہیں رہتا یہاں بیٹھنے کے بعد، کوئی باتوں میں مصروف ہے، کوئی کام میں مصروف ہے، کون سا بولنے میں مصروف ہے۔ جو بھی ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں دو، اور اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے دو، بلکہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ ہم نے تو دنیا، اپنی زندگی تو دنیا کے حوالے کر دیا، بچوں کو خوش کرنے کے لیے پیچھے لگ گئے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے پیچھے لگ گئے، اپنے دوست احباب کو خوش کرنے کے لیے پیچھے لگ گئے، ساری زندگی ختم ہو گئی۔ یہاں تک کہ علماء دین فرماتے ہیں دوسروں کو خوش کرتے کرتے تیری 60-70 سالہ زندگی ختم ہو گئی، لیکن تجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ تیری زندگی کیا ہے۔
ایک دوست کو راضی کرنے کے لیے، ایک دوست کو خوش کرنے کے لیے انسان زندگی کو کٹاتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے میں راضی کر دوں۔ ایک بھائی کو ایک بھائی خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی کو آدھی کٹا دیتا ہے کہ میرا بھائی راضی ہو جائے، لیکن یہاں کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ذات بھی فرماتی ہے کہ مجھ مالک کائنات کو خوش کرنے کے لیے عمل کرو، روزہ بھی رکھو تو مجھے خوش کرنے کے لیے، نماز بھی پڑھو تو مجھے خوش کرنے کے لیے، عمل بھی کرو تو مجھے خوش کرنے کے لیے۔ اگر اس کے اندر رتی برابر بھی اگر کمی بیشی ہے تو تمہارے اعمال بیکار ہیں، تمہارے سارے اعمال بیکار ہیں، تمہارا صدقہ بھی بیکار ہے، تمہاری زکوٰۃ بھی بیکار ہے، تمہاری اللہ کی راہ میں دینا بھی بیکار ہے، کیونکہ اس کے اندر ریاکاری تکبر ہے، اس کو مٹانا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا وہی نا، دکھلاوے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس مالک کائنات کو قابل قبول نہیں ہے، قرآن وہی کہتا ہے۔ بہت سارے اعمال ہیں، سارے برباد ہیں، ایک طریقے کا ظلم ہے، یہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ کسی کو ظالم نہیں بناتا، اللہ کی ذات کسی کو ظالم نہیں بناتی، انسان خود اپنے اعمال اپنے کرتوتوں سے بنتا ہے، خود اپنے اعمال سے انسان خود بنتا ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہوتا کہ تو بھئی شرابی تو بن جا، جواڑی تو بن جا، تو فلاں بن جا، تو فلاں بن جا۔ فرمائیے کسی کے کہنے سے، کسی کے کرنے سے کوئی نہیں بنتا، بلکہ خود اپنے اعمال سے بنتا ہے۔ انسان کے جس طریقے کے اعمال ہوں گے اسی طریقے سے وہ اعمال کرے وہ بنے گا، اور جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسے ہی بنے گا۔ تو فرمایا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگوں کو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، ہم نے تم کو دیا ہے، ہم نے تمہیں بخشا ہے، انہی چیزوں میں سے، انہی میں سے میری راہ میں دو، میری راہ میں دو، جتنا ہو سکے، جتنا تمہارے پلے ہے، جتنا تمہارے قبضے میں ہے، جتنا تم کو میسر ہے اتنا اللہ کی راہ میں دو۔ اور آگے چل کر کے آگے کی آیتوں میں آیا ہے، اللہ کی ذات فرماتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتنا نہ دو کہ تم مفلس ہو جاؤ، اتنا تم نہ دو کہ تم مفلس ہو جاؤ، تھوڑا سا اللہ کی راہ میں نکالو، تھوڑا اللہ کی راہ میں دو، مساجدوں کے لیے، مکتبوں کے لیے، مدارسوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے، دین کی راہ میں، تبلیغ کی راہ میں، مذہب کی راہ میں، یتیموں پر، بیواؤں پر، بے وارثوں پر، غریبوں پر۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے جو تم کو دیا ہے، ہم نے تم کو جو دیا ہے، ہم نے جو تم کو بخشا ہے، اس میں سے نکالو، اور رتی برابر بھی اس کے اندر تکبر نہیں ہونا ہے۔ اس کے اندر نہیں ہونا ہے، دے کر کے احسان جتلانا، منتیں مارنا، تانے مارنا، میں نے تجھے دیا ہے، میں نے تجھے کیا ہے، میں نے تجھے کپڑے پہنایا ہے، میں نے تجھے اناج دیا ہے، میں نے تجھے خیرات کی ہے، میں نے تیرے لیے میں نے تجھے کھانا دیا ہے، میں نے اتنی تیرے پیچھے محنت کی ہے، یہ تیرے بدن پر جو کپڑا ہے میرا ہے، یہ تیرے پیٹ میں جو کھانا ہے میرا ہے، میرے اناج سے تیری صحت بنی ہے، میرے کھانے سے تیری صحت بنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں منتیں مارنا، تانے دینا، اللہ کی ذات فرماتی ہے تیرا سارا صدقہ بیکار ہے، تیری ساری زکوٰۃ بیکار ہے، تیرا سارا مال بیکار ہے۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیات دیکھو، آیات نمبر 265، کتاب دیکھو، کتاب کیا کہتی، کتنی بڑی سختی ہے اللہ نے دی ہے، دے کر کے تانے دینا، دے کر کے منتیں مارنا، احسان جتلانا، کہ فلاں انسان یاد بھی دلاتا ہے نا، فلاں وقت یاد کر میں نے تیرے ساتھ فلاں کام کیا تھا،
وہ چیزیں یاد کر میں نے تیرے ساتھ فلاں فلاں کیا تھا، وہ دن یاد کر میں نے تیرے لیے فلاں فلاں کیا تھا۔ انسان یہ دے کر کے، یہ کہہ کر کے، یہ کرا کر کے پھر منتیں مارتا ہے، تانے دیتا ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے تم آگے جا کر کے جو صادق بنے تھے، تم صدقہ دینے والے، تم امیر بنے تھے جو مال خرچ کرنے والے، آگے جا کر کے اللہ فرماتے تم ظالم بنو گے، ظلم کرنے والے، سب سے بڑے ظالم بنو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال آیا، خیرات جیسے کہ کھانا ہوتا ہے، ٹفن، کسی کے یہاں سے مال آیا، صدقے کا مال آیا، کھانے کے لیے منہ کو نوالا اٹھایا تو کچھ کندراہت سی محسوس ہوئی، بدبودار تھا، خراب تھا، جو خراب ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے فرمایا عائشہ یہ کھانا کھانے کے قابل نہیں ہے، یہ کھانا کھانے کے قابل نہیں ہے۔ سمجھنا ہے، اس بات کو سمجھو، ذرا غور کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ یہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کسی غریب کو دوں، کسی یتیم کو دوں، کسی بیوہ کو دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ جو تجھے پسند نہ ہو وہ کسی کو نہ دے، جو تجھے پسند ہو وہ دے اللہ کی راہ میں، جو تجھے پسند نہیں آتا وہ دوسرے کو بھی پسند نہیں آتا، جو تجھے پسند چیز نہیں آتی وہ سامنے والے کو بھی پسند نہیں آتی۔ ایسے چیز اللہ کی راہ میں دے، ایسا مال اللہ کی راہ میں دے، ایسا کھانا اللہ کی راہ میں دے جو تجھے پسند آتا ہو وہ اللہ کی راہ میں دے۔ یتیم کو دینا بھی گوارا نہیں کیا، بیوہ کو دینا بھی گوارا نہیں کیا، مظلوم کو دینا بھی گوارا نہیں کیا، بھوکے کو دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ عائشہ نے فرمایا تھا کسی غریب کو دوں کھا لے گا، کسی یتیم بچے کو دوں وہ کھا لے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ اچھا نہیں ہے، جو تجھے پسند نہیں آتا وہ اللہ کی ذات کو بھی پسند نہیں آتا۔ وہ دے اللہ کی راہ میں، وہ خیرات کر اللہ کی راہ میں، وہ مال کو لوٹا اللہ کی راہ میں جو تجھے پسند آتا ہو۔ اللہ کی عرش کو، اللہ کی ذات کو وہی پسند آتا ہے، اور جو تجھے پسند نہیں ہے وہ اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ ہم تو نکالتے ہیں سڑے ہوئے، گلے ہوئے، سال گزر گئے، برسوں گزر گئے، ہم نکالتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو اس کے اندر بھی یہاں کی بات نہیں، سٹیوں میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو مال زکوٰۃ اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں، کپڑا لتا، وہ تھانوں میں سے ایسی ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو خود کو پسند نہیں ہوتا، اس کے بدن بھی نہیں چھپتا، اسی اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں۔ جو سالوں گزر گئے، جو پیچھے پڑا ہے مال وہ نکال کر کے زکوٰۃ میں دیتے ہیں۔ یہ 2 سال کا، یہ 4 سال کا، یہ 5 سال کا، یہ ابا کے کام کا نہیں ہے، یہ ممی کے کام کا نہیں ہے، یہ بھائی کے کام کا نہیں ہے، یہ کسی کے پلے کا نہیں، یہ سالوں پڑا ہوا ہے گھر میں، یہ کیا کیا ہے؟ یہ غریبوں کو زکوٰۃ میں دے دو، کہ اللہ کی ذات خوش ہوگی، اللہ خوش ہوگا۔ 24 گھنٹے کھانا پک کر کے باسی ہو گیا، اس کے اندر بدبو آ گیا، وہ غریب کے حوالے، یتیم کے حوالے، لاچار کے حوالے ہم کرتے ہیں، لے لے فلاں جگہ غریب ہو اس کو دے دے۔ صبح کا کھانا ہم شام میں غریب کے گھر میں پہنچاتے ہیں، خود تازہ ہم کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے وہی کہا تھا اماں عائشہ سے، عائشہ جو تجھے پسند نہیں ہے وہ اللہ کی ذات کو بھی پسند نہیں ہے۔ وہ مال کر خیرات، وہ مال دے اللہ کی راہ میں، جو تجھے پسند آتا ہو اللہ کو بھی وہی پسند آتا ہے۔ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، سورہ بقرہ کی آیات 265 آیات ہے، جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ، میری راہ میں لگاؤ، میری راہ میں لگاؤ۔ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں لگانا غیر رمضان میں 70 روپیہ لگانے کے برابر ثواب ہے، کتنے بھی لگاؤ، مساجد کو لگاؤ، مکتب کو لگاؤ، مدرسوں کو لگاؤ، اللہ کی راہ میں دو، کسی بیوہ کو دو، کسی یتیم کو دو، کسی کے ماں باپ نہیں ایسے ہی گھر اس کا چل رہا ہے تو اس تک پہنچاؤ، مسجد بن رہی ہے مسجد کے کام میں لگاؤ، ایسی جگہ لاؤ۔ اور آگے اللہ کیا فرمایا، سمجھنے کی بات ہے، آگے اللہ کی ذات کیا فرمائی، اگر تم ایسے جگہ نہیں لگاؤ گے
تو میں ایسے جگہ کھینچ کر لے کر کے جاؤں گا، اس سے ڈبل پیسے تمہیں دینا پڑے گا، اس سے زیادہ مال تمہارا خرچ ہوگا۔ انسان دیکھو، انسان ہے ہی جلد باز، انسان اللہ بنایا انسان کو جلد بازی، جلد باز ہے انسان، اسپیڈ سوچتا ہے کہ سارے کام اسپیڈ ہو جائیں، سارے کام جلدی ہو جائیں، جلد باز ہے انسان۔ جو یہاں نہیں لگائے گا، اللہ کی راہ میں نہیں لگائے گا، اپنی آخرت کو نہیں بنائے گا، اللہ فرماتے ہیں میں تجھے ایسی جگہ میں لگاؤں گا وہ تو گوارا بھی نہیں کرے گا، تو گوارا بھی نہیں کرے گا، تیرا مال ایسی جگہ لگے گا اور سوچے گا میری ساری زندگی گزر جائے گی، کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ اب دیکھو عام انسان بھی اگر ہے تو روز کے 100 روپے انسان کے خرچ ہیں، روز کا 100 روپیہ انسان کا خرچ ہے کم سے کم۔ ایک غریب انسان ہے 400-500 کمانے والا تو اس کا روزانہ کا 100 روپیہ خرچہ ہے، مہینے کو 3000، سال کے 36,000۔ جی حضرت حساب کرا، سال کا 36,000 خرچ، 36,000، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ 36,000 مانگ رہا ہم سے، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو تیرے پلے میں، جو ہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، میں تجھ سے 36,000 تیرے نہیں مانگتا، تیرے خرچ کے میں 36,000 نہیں مانگتا، ان 36,000 میں سے میں مالک کائنات تجھ سے مانگتا ہوں ایک کھجور۔ میں تیرے مال کو دیکھنے نہیں آتا، تیرے روپیوں کو دیکھنے میں نہیں آتا، تو کتنا زکوٰۃ میں لگایا، کتنا خرچ میں لگایا، کتنا اللہ کی راہ میں لگایا، میں یہ دیکھنے نہیں آتا۔ میرے بندے میں تیرے دل کو دیکھتا ہوں، تیرے دل کو دیکھتا ہوں، ایک کھجور بھی میری راہ میں دے، وہ کل قیامت کے میدان میں، کل قبر میں وہ کھجور کی گٹھلی تیرے سامنے آئے گی، یا اللہ اس نے میری راہ، تیری راہ میں ایک کھجور بھی دیا تھا۔ وہ کھجور آ کر کے اللہ کے انسان کے سامنے کھڑا ہوگا، پل صراط میں کھڑا ہوگا، میدان حشر میں کھڑا ہوگا، جہنم کا سرٹیفکیٹ اس کو مل چکا ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا رہا ہوگا، تو جہنم کے سامنے آ کر کے ایک کھجور کھڑا ہوگا، یا اللہ اس نے سچے عقیدے سے، توجہ سے، دل سے، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ، کوئی کپٹ نہیں تھا، کوئی بغض نہیں تھا، یا اللہ بڑے خوشی سے میری راہ میں ایک کھجور دیا تھا، ایک کھجور صدقہ کیا تھا، وہ ایک کھجور آ کر کے گواہی دے گی۔ ہمارا سال کا 36,000 ہمارا خرچ بنتا ہے، ہم کو خود سوچنا ہے۔ اللہ فرمائے کہ ابھی میں نے بتایا نا، قرآن شریف کی 265 آیات ہیں کہ تیرے مال کہاں لگے گا کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ تو معمولی خرچ ہے، اس سے اور چلا جاتا ہے، کہیں کہاں ڈال دیا، کہیں فضول خرچی میں ڈال دیا، کہیں ڈال دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم کو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہمارے تنگ ہوتے ہیں ہاتھ۔ مساجدیں بن رہی، اللہ کا شکر ہے، ہر جگہ مساجدیں ہیں، مکتب چل رہے ہیں، مدارس چل رہے ہیں، اللہ کی راہ میں نکالنا ہے، دینا ہے، بچوں کے لیے دینا ہے، مکتب کے لیے دینا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے دینا ہے، ہر جگہ دینا ہے، جہاں ہمارا دل سمجھے، جہاں تیرا دل گوارا کرے، جہاں تیرا دل خوش ہو، جہاں تیرا من خوش ہو، جہاں تیرے دل کو بھاتا ہو، وہاں اللہ کی راہ میں نکال۔ ایسا ہی نہیں کہ کیا اگریمنٹ لکھ کر کے ہم آئے کہ یہیں لگانا ہے، جہاں تیرا دل بھرے وہاں لگانا۔ غریب کو لگانا ہے غریب کو لگا، بیوہ کو لگانا ہے بیوہ کو لگا، یتیم کو لگانا ہے یتیم کو لگا، مساجد کو لگانا ہے مساجد کو لگا، مدرسے کو لگانا ہے مدرسے کو لگا، جس کو چاہے لگانا ہے اس کو لگا، کیونکہ اللہ وہی چاہتا ہے، جو تیرا دل کو بھاتا ہے وہ مجھ خدا کو بھی بھاتا ہے، جو تیرا دل کو خوش ہوتا ہے وہ مجھ خدا کو بھی خوش ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں دیا ہے، ہم نے جو تمہیں بخشا ہے، اسی میں سے تم خیرات کرو، اسی میں سے تم دو۔ اللہ نے فرمایا شیطان یہاں پر ایک وسوسہ ڈالتا ہے،
بھائی ابھی میں نے بتایا نا، سال کے 36,000 روپے انسان کا خرچ بڑا نہیں ہے۔ اگر یہاں 10 روپئے بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے انسان جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، دیکھ لے تو 10 روپے ڈالے گا تو غریب ہوں گا۔ خدا کی قسم مصلی کے اوپر ہاتھ رکھ کے کرتا ہوں، اللہ کی کائنات کی قسم، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال لگائے ہیں، اللہ سلطنت ان کے قدموں میں ڈالا ہے، دولت ان کے قدموں میں ڈالا ہے، دولت کو ان کے قدموں میں چٹایا ہے۔ دولت کی کوئی نام و نشان نہیں، دولت ان کے قدموں کی دھول ہے جو اللہ کی راہ میں نکالتا ہے۔ شیطان کا وسوسہ ہی وہ ہے، دیکھ بات، اگر اللہ کی راہ میں نکالے گا، 5-10 ہزار مسجد کے نام کو دے گا، 2-3 ہزار روپے بیوہ کو دے گا، 1500 اللہ کی راہ میں لگایا تو کل کے دن غریب ہوں گا۔ آج امیر ہے تو کل غریب ہوں گا۔ شیطان کو سمجھانا، دیکھ بیٹا تو روز کے 100 روپے کھا رہا ہے، بیڑی سگریٹ گٹکا، اس کے اندر 100 روپے اگر لگایا تو سال کے 36,000 روپے ہو رہے ہیں، تو آج تک غریب نہیں بنا با؟ کوئی بنا غریب؟ ہو جی کوئی بنا غریب؟ سالوں گزر گئے بھائی کھا کھا کر کے، سالوں گزر گئے خرچ کر کر کے، جیب میں ہاتھ ڈالنے کی طاقت شیطان یہاں لگاتا ہے۔ اگر آج تو 10 روپے لگائے گا، کل دیکھ لے غریبی تیرے سر پر آئے گی۔ ہزاروں ڈالا نا، ہزاروں خرچ کیا نا، جوے میں ہزاروں ڈالا، شراب کے اڈوں میں ہزاروں ڈالا، رنڈی بازیوں میں ہزاروں ڈالا، غلط کاموں میں ہزاروں خرچ کیا، اسپتالوں میں ہزاروں ڈالا، فضول خرچیوں میں ہزاروں لگایا، دوستوں کے نام پر ہزاروں لگایا، کسی کو خوش کرنے کے لیے ہزاروں لگایا، اولاد کے اوپر ہزاروں لگایا، بیوی بچوں کے لیے ہزاروں لگایا، اپنے لیے لاکھوں خرچ کیا، اپنے گھر کے لیے کروڑوں خرچ کیا، اپنے کاروبار کے لیے دنیا خرچ کیا، لیکن جب اللہ کی راہ میں 10 روپے کی نوٹ دینے کی باری آتی ہے، آج تو غریب بنتا ہے۔ ہائے اللہ، آج تو غریب بنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم لوگوں کی میرے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دین ہمیشہ سے ہے اور میرا دین ہمیشہ رہے گا۔ میرا دین کسی کا محتاج پہلے بھی نہیں تھا اور میرا دین کل قیامت تک کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ میں نے نبیوں کو محتاج نہیں بنایا، میں نے رسولوں کو محتاج نہیں بنایا، میں نے ان کو ایک نصیحت کے طور پر ایک ہم سفر بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، ایک راہ بتانے والا دنیا میں بنا کر کے بھیجا ہے، ایک دین لوگوں کو سمجھانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، دین کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، مجھ خدا سے ڈرانے کے لیے لوگوں کو دنیا میں پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور تم کہتے ہو کہ دین مجبور ہے، دین لاچار ہے، دین بے بس ہے۔ بے بس نہیں ہے، یہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے، اس مالک کے قبضے میں ہے۔ قرآن اللہ کے قبض قدرت میں ہے، دین اللہ کے قبض قدرت میں ہے، ایمان اللہ کے قبض قدرت میں ہے، یہ دنیا اللہ ہی کے قبضے میں ہے، تیری سانس جب تک چل رہی ہے وہ بھی اللہ کے قبض قدرت میں ہے۔ ایک لقمہ حلق سے نہیں اترتا جب تک اس مالک کائنات کا حکم نہ ہو۔ اگر اس کا حکم آیا تو چاہے گا دانتوں میں دبا کر کے حلق سے اتار نہیں سکے گا، ملک الموت تیری روح کو قبض کرے گا۔ یہ ہے اصل بات۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں نکالو، اور جو تمہیں بھاتا ہو، جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں نکالو، اور دیکھ کر احسان نہ جتلاؤ، منت نہ مارو۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس، جانتے ہیں نا بیت اللہ کعبہ شریف کتنی عزتوں والا ہے، آخری بات ہے سمجھنا ہے ہم کو، زندگی بھر جب تک ہماری سانس ہے، جب تک ہماری روح ہے، اس بات کو میرے پلے باندھ لو، اس بات کو میرے پلے باندھ لو، اس بات کو میرے پلے باندھ لو۔ بیت اللہ کعبہ شریف اللہ کا گھر، آخری حج ہے، حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کعبہ شریف کا کالا غلاف ہوتا ہے اس کی جھولی کو پکڑا، آنکھوں سے آنسو لا کر کے فرمایا بیت اللہ تو کتنی عزتوں والا ہے، تو کتنی آبرو والا ہے،
تیری عزت اللہ کے یہاں کتنی ہے اور مجھ نبی کی نظروں میں، مجھ نبی کی زندگی میں تیری عزت کتنی بڑی ہے؟ بہت بڑی ہے نا جی؟ سارا مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا اسی کی طرف پیچھے منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ کتنی عزت ہے اس کی، کعبہ کی، اس کی جھالیوں کو پکڑ کر کے فرمایا تیری کتنی بڑی عزت ہے، تیری کتنی بڑی آبرو ہے اللہ کے سامنے اور میرے سامنے۔ اے کعبہ اگر تجھے 100 مرتبہ بھی توڑے مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کس کو؟ کعبہ شریف کو، بیت اللہ کو۔ اگر تجھے 100 مرتبہ بھی کوئی توڑے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ زمین سے تجھے مٹائے 100 بار مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اگر کسی کی عزت کو بازار میں نیلام کیا جاتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش بھی کانپتا ہے۔ یہ ہے اصل دین۔ نماز پڑھنا روزہ رکھنا دین نہیں ہے۔ نمازیں تو ہم پڑھ پڑھ کے پیشانیاں کالے ہو گئے، لیکن کس کی عزت کس کی آبرو ہمارے ایک زبان کے کہنے سے کیا بنتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تیری ایک زبان تیرے سارے اعمال کو برباد کر کے رکھے گی، تیری ایک زبان تیرے ساری نمازوں کو ختم کر کے رکھے گی، تجھے پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع ہے، زبان کو پکڑا۔ کس کو؟ زبان کو پکڑا، زبان کو پکڑ کے کہا اگر تم اس کو لگام دو گے تو میں تمہیں فیصلہ دیتا ہوں جنت کا سرٹیفکیٹ تمہارے حوالے کروں گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ اصل یہ بات بتائیے، اللہ کے سامنے کعبہ بھی محبوب نہیں ہے، ایک مظلوم محبوب ہے، ایک لاچار محبوب ہے، ایک بے بس محبوب ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔